طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ترکی کے صدر نے حال ہی میں جرمنی کا دورہ کیا، جس میں ترکی اور یورپین یونین کے واضح اختلافات حماس اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے سامنے آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے خیالات کو بھی چیلنج کیا۔ پچھلے ہفتے سان فرانسسکو میں ہونے والے ایپیک اجلاس میں دنیا بھر کی نظریں بائیڈن اور چینی صدر شی پر لگی رہیں۔ پاکستان کے جوان سال سیاستدان بلاول بھٹو اگلے الیکشن کے سلسلہ میں پریشان کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہ ہیں موضوعات ہماری آج کی گفتگو کے، تو چلیے چلتے ہیں طاہر گورا کے ساتھ۔ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو سر۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ حال ہی میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے جرمنی کا دورہ کیا اور اسرائیل حماس کے مسئلہ پر یورپین یونین کے ساتھ اپنے اختلافات کو واضح کیا۔ اس وزٹ سے پہلے وہ حماس کو مجاہدین بھی کہہ چکے ہیں اور اسرائیل کو فاشسٹ ریاست بھی قرار دے چکے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے میں اسرائیل کے ساتھ تجارت بڑھانے کی بات بھی کر رہے تھے۔ طیب اردگان کی اس طرح کی سخت پوزیشن کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے اور وہ یہ ایسی پوزیشن کیوں لے رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ حلیمہ۔ دیکھیے بات ہے بڑی انٹرسٹنگ اور واضح بھی کہ صدر طیب اردگان کی جو پوزیشننگ ہے خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے وہ ہمیشہ ہی ایسی رہتی ہے، یعنی وہ اسرائیل کے ایک دم سے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے ساتھ وہ بزنس بھی کرتے رہتے ہیں، ٹورزم بہت ہے ترکی اور اسرائیل کا، اور بھی ٹریڈ کافی ہے، لیکن وہ جب فلسطین کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پر وہ اپنا امہ کا کارڈ کھیلتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں اس طرح کی سخت پوزیشن لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حماس کو مجاہدین کہہ دیا اور اسرائیل کو فاشسٹ ریاست کہہ دیا، اور یہاں تک کہا کہ اس ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بڑی مطلب ذرا اسٹرانگ اور سخت پوزیشن ہے۔ دیکھیے پریزیڈنٹ طیب اردگان جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں اپنی غیر ذمہ دارانہ باتوں کے حوالے سے بھی، صرف انٹرنیشنل سٹیج پہ ہی نہیں، وہ خود ترکی کے اندر پالیٹکس کا جو سینیریو ہے اس میں بھی وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، سخت باتیں بھی کرتے ہیں، پھر واپس بھی یو ٹرن بھی لیتے ہیں۔ تو وہ چونکہ اس بات کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو، مجھے یوں لگتا ہے اور انٹرنیشنل مبصرین بھی کہتے ہیں کہ ان کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے۔ وہ ڈپلومیسی کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال طیب اردگان ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں، اور فرینکلی مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ صرف پاپولسٹ لیڈر ہی نہیں بلکہ ترکی میں پاپولر بھی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی الیکشن کچھ مہینے پہلے ہوئے تو طیب اردگان نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی، حالانکہ اس بار امکان تھا کہ شاید وہ ہار بھی جائیں، لیکن طیب اردگان نے یہ جو اسلامک امہ کا کارڈ کھیلا، اس کے پیچھے کئی اور کارن بھی ہیں۔ وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں عرب دنیا کو بھی کہ میں عربوں سے بھی زیادہ بڑا عرب ہوں۔ وہ ہمیشہ سے ان کا یہ ایک موقف رہا ہے۔ انہوں نے مطلب وہ آف کورس سلطنت عثمانیہ جس کو انہیرٹ کر رہے ہیں ترکی کی ریاست کی، اس سلطنت عثمانیہ کو وہ دوبارہ سے ان سین طریقے سے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ملک کی اکنامک سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے۔ ویسے ان کا ملک جو ہے از پلئنگ انٹرنیشنل رول، نیٹو کا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے، اور وہاں کا معاشرہ بڑا وائبرنٹ معاشرہ ہے ترکی کا معاشرہ، اور خاص طور پر بڑے شہر جو ہیں انقرہ اور استنبول، وہ تو کوئی جائے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایشیا کے یا اسلامی ملک کے شہر ہیں، وہ تو یورپ کے شہر دکھتے ہیں۔ اچھا وہ سب اپنا، مگر انہوں نے ایک اسلامک حکومت قائم کی ہوئی اپنی طرف سے۔ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے کوئی شریعہ لاء یا اس طرح کے کام نہیں کیے ہوئے، مگر وہ حماس کو، مسلم بردرہڈ کو بڑا قریب سمجھتے ہیں، یعنی پولیٹیکل اسلام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن جب یہی پولیٹیکل اسلام ترکی میں ان کے لیے خطرہ بنتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی کچل دیتے ہیں، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو صدر طیب اردگان بنیادی طور پر ایک بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا ٹپیکل پولیٹیشین ہے، یعنی ان کے کسی اتار چڑھاؤ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ 2 مہینے پہلے ہی
پرائم منسٹر نتن یاہو کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی تھی، ٹریڈ کی باتیں کی تھی، وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں، وہ میٹنگ کے وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ ہنس کے باتیں کر رہے ہیں نتن یاہو. اب وہ اسرائیل ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ مطلب وہ اپنے پولیٹیکل کارڈز بڑی تیزی سے چینج کرتے ہیں. طیب اردگان کے بارے میں مطلب جج کرنا بہت مشکل ہے کہ آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کل وہ ایک دم سے اپوزٹ بات کہیں گے. وہ پھر لوگوں کی ہمدردیاں نہ صرف ترکی کے اندر بلکہ خاص طور پر جو اسلامی ممالک کی باہر کی دنیائیں ہیں یعنی ادر دین ٹرکی، ان کی بھی وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں اس پورے سینیریو میں کہ مسلم کنٹریز میں ہمیشہ یو اے یا سعودی عرب ٹائپ ممالک جو ہیں ان میں تمام تر پابندیوں کے باوجود سسٹم بہت اچھے رہے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں پریکٹیکلی دیکھنے میں واضح طور پہ نظر آئی ہیں. ترکی میں جب بھی ریوائول ہوا یا ایک ہی زمانہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ کام ہوا، وہ اتاترک کا تھا جو کہ بہت ویسٹرنائزڈ تھاٹ کے ساتھ تھا. تو یہ جو ریوائولزم کا ہر کچھ عرصے کے بعد آتا ہے، جیسے پاکستان میں بھی بہت کہتے ہیں مسلم امہ، ریوائول آف مسلم امہ، کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا کیا گلوبل سچویشنز ایسی بنتی ہیں کہ جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی سب سے بڑی قوت کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. اب میں مسلم امہ کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں. مسلم امہ آف کورس اس ملت کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ نعرہ اور ڈیمانڈ مسلم بردرہڈ کی یا جماعت اسلامی جو پاکستان انڈیا میں تھی اس طرح کے لوگوں کی تھی. پھر مطلب دیوبند جو ادارہ تھا وہ، اور پھر طالبان بھی اور داعش بھی، یہ ذرا بہت ہی وائلنٹ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، ان کی بھی یہی خواہش تھی مسلم امہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود طالبان کے اندر، یعنی اگر وہ طالبان تو ویسے پاکستانی بھی اس میں بہت شامل تھے، لیکن طالبان کا وہ حصہ جو پختون ہیں، ان میں صرف اس بات پہ بھی دراڑ ہوتی تھی کہ آپ پشتون بولتے ہیں، آپ فارسی بولتے ہیں. جو دری بولنے والے لوگ ہیں وہ فارسی کے قریب ہے وہ اپنے آپ کو ہائی اینڈ سمجھتے ہیں، اور جو پشتون بولنے والے ان کو ذرا لو اینڈ سمجھا جاتا ہے فارسی بولنے والوں کی طرف سے. تو امہ تو وہاں نہیں بن سکی. جو ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں، امہ تو وہاں نہیں بن سکی ان کی. اچھا پھر ان کی امہ کیا بنے گی صومالیوں کے ساتھ؟ دیکھیں تو صومالی مسلمان ہیں مگر صومالی تو صومالی ہے، ان کا تو اپنا افریقی کلچر ہے، اور جو طالبان ہیں پشتون ان کا اپنا ہے کلچر. اسی طرح عرب دنیا میں ان کا ایک اپنا کلچر ہے. اچھا جو بر صغیر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں ان کا کلچر بھارت کے کلچر سے آتا ہے، یعنی ہندوازم سے نکلا ہوا ہے. اب یہ ان سب کی خواہش ہے مسلم بردرہڈ والوں کی اور اسلامسٹوں کی کہ کسی طرح سے یہ اپنی اپنی آئیڈینٹیٹیز بلا دیں، یعنی بنگلہ دیشی نہ رہے، پاکستانی نہ رہے، صومالی افریقی نہ رہے، بوسین والا یورپین نہ رہے. یہ سب اپنی اپنی آئیڈینٹی بلا کے خود کو کہیں کہ ہم ایک امہ ہیں. اچھا یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ کینیڈا میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ کرسچینٹی اوور ویلمنگ ریلیجن ہے، لیکن جو پاکستان کا کرسچن ہے یا جو کوٹ ان کوٹ گورا کرسچن ہے جو آئرلینڈ کا آیا ہوا یا اٹلی کا آیا ہوا، بہت فرق ہے. وہ امہ ایک کرسچن امہ نہیں بن سکتی. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن کلچر فرق ہے. پاکستانی کرسچنز آر مچ کمفرٹیبل سٹنگ ود می. ہماری زبان ایک ہے، بھاشا ایک ہے، کھانے ایک ہیں، جوک ایک ہے، انداز ایک ہے. وہ نہیں انجوائے کرتے مطلب امریکہ کے وائٹ کرسچنز کے ساتھ لمبی محفلیں کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جو پاکستانی کوٹ ان کوٹ مسلمان ہیں، ہمارے لیے بہت کمفرٹیبل ہے اگر ہم پنجابی ہیں تو سکھوں کے ساتھ، پنجابی ہندوؤں کے ساتھ، پنجابی کرسچنز کے ساتھ اپنا بھائی چارہ 1 سیکنڈ لگتا ہے ہمارا بھائی چارہ بنتا ہے. تو وہ جو 1 سیکنڈ لگتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی ریس اور زبان اور کلچر کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں. اب یہ جو امہ والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اچھا اب جو عرب دنیا، آپ نے UAE کا ذکر کیا اور ان ملکوں کا،
اب وہ تو بہت کلیئر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا عربزم ہے، اسلام بھی ہم سے ہی آیا تھا، عربی میں ہی قرآن شریف ہے، کلچرلی ہاں تو وہ کلچرل بھی ہے اور سویلائزیشنل بھی ہے. ہمارا کلچر اور ہماری سویلائزیشن جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں، وہ ہم جو مرضی زور لگا لیں، جو مرضی ہم بننے کی کوشش کر لیں، ہم کبھی بھی عرب نہیں بن سکتے. نہ عرب ہمیں قبول کریں گے اور نہ ہم وہ بن سکتے ہیں. اور ترکی کے حوالے سے بھی اچھا، اب ٹرکی جو مسئلہ ہے، ٹرکی انفیکٹ یہ لوگ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. یہ بنیادی طور پر یورپین نسل ترکستان کا مکسچر لوگ ہیں. اچھا، ان میں بھی وہ بازنطینی وہ ہوتے تھے، یہ سارے وہاں سے بھی کنورٹ ہوئے ہیں. اور مطلب ترکی کے مسلمان کوئی اوریجنلی مسلمان تو ہے نہیں، وہ بھی کاکیشین ریاستوں کے، سینٹرل ایشیا کے، ترکستان جس کو توران بھی بولا جاتا تھا، اور وہ یعنی یہ یورو ایشیا کے لوگ ہیں. جیسے رشیا یورو ایشیا کا ہے، اسی طرح ترکی بھی یورو ایشیا کا. تو یہ کوئی قریب یورپ سے زیادہ قریب ہیں اپنے رنگ، اپنی عادات کے اعتبار سے. اب چونکہ کئی نسلوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، تو ترکی کے جو رورل ایریا ہیں وہاں پہ تو ٹھیک ہے، وہ اسلام کا مطلب ذرا لبادہ سا انہوں نے اپنا لیا. پھر یہ رولر رہے عرب پیننسویلا کے، یہ جو آج کا فلسطین ہے اس کے بھی رولر رہ چکے ہیں، سعودی عرب کے بھی رولر رہ چکے ہیں، یو اے ای کے بھی رولر رہ چکے ہیں ایک زمانے میں. تو یہ جو ہے نا، پھر ان کا ایک اپنا سپریمسٹ، یعنی عربوں میں عرب ان کو بالکل پسند نہیں کرتے. عربوں کی تاریخی کتابوں میں، جو ہسٹری کی کتابیں ہیں، جو بچوں کی کتابیں ہیں، وہ ان کو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ظالم تھے، انہوں نے ہمارے اوپر رول کیا. تو عرب ان کو بالکل نہیں پسند کرتے. لیکن اب یہ اسلامک کارڈ کھیل رہے ہیں. طیب اردگان، آپ نے میں اس میں ذکر کیا وہ اتاترک کا، وہ یورپ کی طرف لے گئے، ماڈرنائزیشن کی طرف لے گئے، لیکن تھے وہ بھی ترک کے بڑے ہی قبائلی قسم کے علاقے. آرمینین پہ قتل عام ہوا تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اتاترک اور ان کی رجیم بھی شامل تھی. تو یہ کوئی ہسٹری اتنی عظیم نہیں ہے کہ اتاترک بھی کوئی نیلسن منڈیلا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ اچھے کام ضرور کیے اپنی قوم کے لیے، لیکن ان کی ہسٹری میں بھی کافی داغ ہے. تو اینی ہاؤ یہ جو ترکی کا معاملہ ہے، یہ طیب اردگان کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے جس طرح صدیوں سے ترکی کنفیوز، میں تو کہوں گا بھائی کنفیوز قوم، کہ بھائی نہ تتر نہ بٹیر ہیں. یہ بنیادی طور پر یورپین. اچھا، اب یہ اسلام صدیوں سے چلا آ رہا ہے، پھر یہ اسلامک جو لینڈز ہیں، ہولی لینڈز ہیں، اس کے بھی یہ حاکم رہے. تو پیچیدہ معاملہ. اچھا، مجھے کسی کی اسلامک آئیڈینٹی یا کسی کی کرسچن، سکھ، ہندو، کسی آئیڈینٹی پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایبسولوٹلی فائن فار دا پرسن، گڈ ٹو سیلیبریٹ اٹ، بٹ خدا کے نام پہ اس آئیڈینٹی کو ہیٹ کی وجہ نہ بنا لیں کہ ہم بہتر ہیں دوسروں سے. ہیٹ اس طرح آتا ہے. تو یہ ایشو ہے بنیادی طور پر. چلیے، ترکی نیٹو کا اہم ملک ہے، لیکن اس کا طریقہ کار باقی نیٹو جیسا کیوں نہیں؟ اور پھر نیٹو ممالک ترکی کے شدید موقف کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے. دیکھیے، بلا شبہ ترکی نیٹو کا اہم ملک اس طرح ہے کہ یہ دوسری بڑی ملٹری پاور ہے نیٹو کے اندر، جس کی جو کنٹریبیوشن ہے، جس کا جو وہاں پہ پارٹیسپیشن ہے نیٹو کے اندر، وہ غالباً امریکہ کے بعد آتا ہے. اچھا، پھر نیٹو کو بھی ایک بڑی دقت ہے، یعنی ترکی کو بھی وہی دقت ہے جو نیٹو کو ہے. ترکی انفیکٹ یورپ میں ایک اسلام کا چہرہ ہے. اس کے ساتھ اور بھی ہیں، جیسے البانیہ بھی ہے، وہ بھی انہی سے نکلا ہوا ہے. اب یہ آذربائیجان جو ہے یہ بھی انہی کا، لیکن ترکی بہرحال ان کا ہیڈ ہے. تو اب جو یورپ کی اقدار ہیں اوور آل، وہ بہت انڈیویجول فریڈم پہ، ڈیموکریسیز پہ ہے. اب وہ اس طرح کے قبائلی نہیں رہے. کبھی ہوتے تھے یورپین بھی قبائلی، اب وہ اس طرح کے نہیں رہے. اب وہ ترکی والے آج بھی مطلب پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی قبائلی ہیں کسی نہ کسی حد تک. تو یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یورپ والوں کو ایک اسلامک کنٹری ایک کانٹے کی طرح چپتا ہے. میں یہ کسی نیگیٹو یا پازیٹیو ٹون میں نہیں کہہ رہا، میں گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر ایسا ہے. اچھا، جو یہ ترکی کے بڑے شہروں کے لوگ ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یورپ کو کہ بھئی ہم آپ سے بھی بڑے یورپین، بڑے وہ ماڈرن ہیں.
اچھا وہ ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں یورپین یونین کا حصہ بنایا جائے. اب یورپین یونین ان کو بڑے عرصے سے حصہ نہیں بنا رہی. اچھا اب اسی یورپین یونین کا اور پلس امریکہ کینیڈا نیٹو میں ہے. اچھا اب یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے کہ ایک طرف سے تو ترکی کانٹا ہے, دوسری طرف سے ترکی دوسری بڑی ملٹری پاور ہے نیٹو کے اندر. اب طیب اردوغان جب سے آئے ہیں یہ انہوں نے کافی انکمفرٹ کیا ہوا یورپین کو, اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, بڑی بڑی خطرناک قسم کی سٹیٹمنٹس کہ حماس مجاہدین ہیں, اسرائیل کو مٹا دینا چاہیے. اب وہ یورپین کے لیے امریکن کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. اب وہ نوٹس کیسے لیں چونکہ ترکی نیٹو کی دوسری بڑی ملٹری پاور ہے, وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اچھا پھر نیٹو کے بہت سارے ممالک ہیں, چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, سلوینیا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ممالک, تو ان بیچاروں کی تو کوئی ملٹری پاور ہی خاص نہیں ہے, کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا نیٹو میں جو بڑے ملک امریکہ ہے, کینیڈا ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, یہ آپ کا جرمنی ہے, لیکن ترکی کی جو ملٹری کنٹریبیوشن ہے وہ ایون ان بڑے ملکوں سے بھی زیادہ ہے ادر دین یو ایس کی تو نمبر 1 ہے, اس کے بعد ترکی کی. تو یہ ترکی کی پارٹیسپیشن ہے نیٹو میں. اب نہ اس کو نکالنے جوگے یورپین, اور نہ یورپین اس کو یورپین یونین میں لینے جوگے, مطلب دونوں تو نہ اس کو لینے کے قابل اور ادھر اس کو نکالنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی کانٹے والی سچویشن ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح چلے گی. اسی لیے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ طیب اردوغان کے اب یورپین جو سارے کنٹریز ہیں بڑے عادی ہو گئے ہیں ان کی جو ہے نا جو منہ پھٹ زبان کہنا چاہیے, یا ان کی انپریڈکٹیبل جو اسٹیٹمنٹ, وہ ان کے عادی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چھڈو, یہ کل پھر آ کے چائے ہمارے ساتھ پی لے گا. چونکہ ترکی کو اکنامک بینیفٹس بھی چاہیے, تو کبھی وہ اربوں سے لڑ پڑتے ہیں طیب اردوغان, پھر وہ اربوں سے پیسہ لینے پہنچ جاتے ہیں. اچھا پھر وہ یورپین سے ان کی لڑائی رہتی ہے, لیکن یورپین کے ساتھ ٹریڈ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ لڑائی رہتی ہے یہ اس طرح کی بمبارڈمنٹ جملوں کی, لیکن چارہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ بھی کام, چونکہ یورپ کے بڑے شہر وہ بڑے ماڈرن ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں یورپین اسٹائل میں, بیکاز وہ خود کو یورپ ہی سمجھتے ہیں. دیکھیں نا استنبول یورپ کا حصہ ہے, ترکی آدھا کہا جاتا ہے کہ آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں ہے, مگر یہ یورو ایشیا ہے. انفیکٹ جو آدھا ایشیا میں بھی ہے وہ بھی انفیکٹ یورپ ہی ہے, اور بدقسمتی سے جو یورپ ہے اس میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں کہ وہ اب یہ ایشیائی بن گئے ہیں. تو یہ نہ یہ تتر نہ بٹیر, تو اس طرح کا معاملہ. چلیے, ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی اسرائیل پر تنقید کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ میں جسٹن ٹروڈو کے ساتھ شدید اختلاف کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کی. آپ اس کو سارے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پہ تبصرہ کیجیے. جی بالکل, دیکھیے جب یہ حماس نے 7 اکتوبر کو سیویجری اور ٹیررزم کی تھی, تو اس کے بعد جسٹن ٹروڈو بھی ہمارے پرائم منسٹر ان ورلڈ لیڈرز میں سے جنہوں نے حماس کو ٹیررسٹ کہا تھا. یہاں حماس کینیڈا میں ایز ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ہی اس کو لیا جاتا ہے, اور انہوں نے شدید مذمت کی تھی. تو یہ ایک اچھی اس وقت بات تھی کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے سینس کیا. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے اسرائیل کا آپریشن شروع ہوا حماس کی اس سیویجری کے جواب میں اپنے ہاسٹیج رہا کرنے کے. تو ظاہر ہے فلسطین کا بھی بہت نقصان ہوا, فلسطینیوں کا غزہ کی پٹی کے اندر جو ہزاروں لوگ مارے گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہسپتال جو ہیں ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, حماس والوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پر یوز کر رہے ہیں. ابھی الشفا ہاسپٹل میں فوج نے, اسرائیلی فوج نے دکھانے کی بھی کوشش کی جرنلسٹوں کو کہ دیکھیے یہ ٹنلز بنی ہوئی ہیں, یہ سرنگیں بنی ہوئی ہیں. یہ ہسپتال کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ گروپس ان کو اپنی کارروائیوں کے لیے بھی استعمال کریں. تو خیر دنیا اس پہ ویریفائی کر رہی ہے کہ یہ کتنی بات کس حد تک صحیح ہے, کتنی نہیں صحیح, تو اس پہ چل رہا ہے. اچھا اب یہ ساری سچویشن ہے, پرائم منسٹر ٹروڈو تو ظاہر ہے ان کے ووٹ بینک ہیں یہاں پہ, مطلب ہر طرح کے ووٹ بینک ہے. کینیڈا از اے کنٹری آف امیگرینٹس, اور خاص طور پر گزشتہ کوئی 15-20 سال میں تو بہت تھوک کے حساب سے امیگریشن ہوئی ہے. تو پرائم منسٹر ٹروڈو امیگرینٹس کے ووٹ پہ بہت کرتے ہیں. انہوں نے سیرین ریفیوجی بھی لائے تھے, مڈل ایسٹرن لوگ بھی رہتے ہیں, پاکستانی ہم بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں. میں تو خیر اپنے آپ کو بھارتی ہی سمجھتا ہوں, تو ہوں بھی, تو بھارت کی بیک گراؤنڈ کے بھی بہت لوگ ہیں. ہم سب لوگ ہیں نہیں, ہم سب ڈائیورس اوپینین رکھتے ہیں, جہاں کہیں بھی ہماری اوریجن ہو, اب ہم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں تو ہم سب ڈائیورس ہوتے ہیں, ہم سب کی اپنی رائے ہے.
تو جسٹن ٹروڈو صاحب ان میں سے جو ان کی مرضی کے ووٹ بینکس ہیں ان کو وہ کیپچر کرنے کے لیے, کیپٹلائز کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں. ان کی سیاسی سمجھ بوجھ یہی ہے, اور یہ کافی کامیاب اب تک چلی آ رہی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ آگے کتنی کامیاب رہتی ہے. تو اسی سلسلہ میں جسٹن ٹروڈو نے مطلب وہ دیکھا کہ بھئی میں تو اتنے زیادہ یہاں پہ عرب بسا بیٹھا ہوں. اچھا, جو عرب یو اے ای میں رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, ان کے خیالات مختلف ہیں. جو عرب یہاں, جو ظاہر ہے یہاں تو وہی عرب آئے گا نا, ہماری طرح جو افورڈ نہیں کرتا ہوگا, جو نئی زندگی بنانا چاہتا ہوگا, تو وہ تو پھر ان کے اندر تو اینٹی اسرائیل جذبات ہیں. وہ تو بہت بڑے بڑے آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جلوس ہر ہفتے نکل رہے ہوتے ہیں, کینیڈا میں بھی, ٹورانٹو میں بھی. تو پھر جسٹن ٹروڈو صاحب پر وہ دباؤ ہے کہ بھائی میں ان کو خوش کروں, تو میں اسرائیل کے پرائم منسٹر کو اچھا برا کہوں گا تو کروں گا نا. تو انہوں نے 2-3 سٹیٹمنٹس دی, ابھی ریسنٹلی پھر دی جب وہ سین فرانسسکو میں ایپک کی کانفرنس پہ تھے, تب بھی ٹروڈو صاحب باز نہیں آئے. تو انہوں نے دی کہ بھائی یہ جو حد ہو گئی ہے, اسرائیل نے بروٹالٹیز کی انتہا کر دی ہے, مسٹ اسٹاپ, سیز فائر سارٹ آف ہونا چاہیے. ان کے جو الائڈ ہیں پولیٹیشین میں سے جگمیت سنگھ, انہوں نے تو نتن یاہو کو ایکسٹریمسٹ تک کہہ دیا. تو یہ دونوں جو ہے نا پولیٹیشین, ٹروڈو اینڈ جگمیت, یہ اپنے کھیل کھیلتے رہتے ہیں, ان کا یہی اسٹائل ہے. اب اس پہ ظاہر ہے پھر پرائم منسٹر نتن یاہو نے پھر ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ جسٹن ٹروڈو آپ کو حقائق کا نہیں پتہ, یہاں پہ انہوں نے ہیومن شیلڈز بنائے ہوئے ہیں, ہسپتالوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور ہم بالکل نہیں مارنا چاہتے. جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مر رہے ہیں, وہ در حقیقت حماس کی جو ٹیررزم تھی, سیویجری تھی, اس کے جواب میں جو ہمیں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے مر رہے ہیں, اور حماس خود مار رہا ہے. میں ویسے آپ کو تھوڑی اس سے ہٹ کے بات بتاؤں, یہ حماس والے اور یہ اس طرح کے جہادی گروپ یہ اتنے ظالم ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہ ہیومن شیلڈ 1 سیکنڈ میں بناتے ہیں, یہ بچوں کو مطلب استعمال کرتے ہیں, جنگوں میں مارے بھی جاتے ہیں بچے, جو دکھ کی بات ہوتی ہے. اچھا, پھر یہ اس کے بعد نا جیسے وہ ایک امریکن وائٹ سپریمس سارٹ آف ہے جو ٹرمپ کا بڑا حامی ہے, وہ آج ہی اس کی آیا ہوا تھا, مجھے اس کا نام بھول رہا ہے. تو اس آدمی نے, وہ بھی اب وہ دنیا کی پالیٹکس اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ وہ آدمی ایک طرف سے تو وائٹ سپریمسٹ ہے, اس کے ناطے اس کو اسرائیل کی حمایت کرنی چاہیے, مگر وہ الٹا اسرائیل کے خلاف چل رہا ہے کیونکہ اس کے پیسے بن رہے ہیں ٹویٹر پہ ٹھیک ٹھاک. اس کی ہر پوسٹ کو 1-2 ملین لوگ, ینگ آدمی ہیں, 1-2 لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا, صرف وہ اکیلا ایک نہیں ہے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کے آج کے زمانے میں یعنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ مر رہے ہیں, لوگ پیسے بنا رہے ہیں, مگر وہ پھر اتنے بڑے پاپولر انفلوئنسر بن جاتے ہیں کہ وہ جو عام آدمی ہے, عام کوئی گورا ہوگا یا عرب ہوگا یا پاکستانی ہندوستانی ہوگا, وہ مطلب ان کی پھیلائی ہوئی جو تصاویر ہیں خوفناک والی, وہ اس سے پھر نا وہ اپنی رائے بناتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف شدید ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے لوگ نہیں مر رہے, وہ تو مر رہے ہیں, لیکن اس کا پھر پورا مکمل طور پر اینالائز کرنا ہوگا نا ایمانداری سے. اس کے باوجود لوگوں کا مرنا جسٹیفائی کسی صورت نہیں ہو سکتا. لیکن اب پوری دنیا آئے نا آن بورڈ ہے. اب جسٹن ٹروڈو صاحب یہ باتیں تو کر دیتے ہیں, تو جسٹن ٹروڈو صاحب پہلے حقائق کو تو سمجھے. مگر جسٹن ٹروڈو جیسے جو سپرفیشل پولیٹیشین ہے, ان کا مقصد حقائق کو سمجھنا ہوتا ہی نہیں. ان کا مقصد اپنی سیاست کو چمکانا ہوتا ہے. اگر ان کا مقصد اپنی سیاست کو چمکانا ہے تو آف کورس نتن یاہو بھی پھر اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایسی سیاست کریں گے یا ایسی حکمت عملی بنائیں گے تاکہ ان کی سیاست بھی چمکے. پھر یہ تو پھر پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. تو اب پوری دنیا اسی کی لپیٹ میں ہے. بلاخر چینی صدر شی امریکی صدر بائیڈن کے ساتھ 1 سال بعد مل ہی لیے, یعنی ان کی ملاقات ہو گئی. کیا یہ ملاقات دونوں طرف کی برف پگھلنے کا کام کر سکے گی؟ کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ دونوں بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے دور رہ کر دنیا کا نظام چلا سکیں گی. آپ اس ملاقات کے نتائج کے اوپر تبصرہ کیجئے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ملاقات تھی. یہ 1 سال 1 دن بعد ملے. صدر جو بائیڈن نے جب اوپننگ اپنے کمنٹس دیے, وہ جو پوری دنیا کے ٹیلی ویژنوں پر دکھایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم بالی کے بعد
یعنی بالی انڈونیشیا میں جب G20 ہوئی تھی. چونکہ بھارت G20 میں پریزیڈنٹ شی نہیں گئے تھے تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. تو بالی میں جو میٹنگ ان کی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کے ہم 1 سال 1 دن بعد مل رہے ہیں. اچھا, امریکہ اور چین کے بیچ تعلقات کی خرابی 1 سال سے نہیں چلی آ رہی, کچھ 6-7 سال سے کافی شدید چلی آ رہی ہے. جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے, وہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں تھی, وہ ان جو اسٹریٹجک ایشوز تھے دونوں دیشوں کے بیچ, دونوں بڑی طاقتوں کے بیچ, وہ گہرے ہوتے جا رہے تھے. یعنی مسلسل امریکہ کی ایڈمنسٹریشن, ان کے امریکہ کے حساس اداروں کا یہ کہنا تھا کہ چین ان کی ٹیکنالوجی کو چوری کرنا چاہ رہا ہے. کووڈ کے زمانے میں بھی شدید اختلافات ہوئے, وہ ابھی تک پوری دنیا کے سامنے حقائق نہیں آ سکے, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اندر ہی اندر کچھ شدید اختلافات تھے. پھر وہ یہ بھی ہے کہ چین وائلیٹ کر رہا تھا, جاسوسی کر رہا تھا. پھر حد ہو گئی جب ابھی کچھ مہینے پہلے امریکہ میں چین کا ایک جاسوسی جو غبارہ تھا وہ امریکہ نے مار کے رہا. تو تعلقات کافی عرصے سے خراب تھے. چین کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا کہ بھئی تائیوان کو اسلحہ دے رہا ہے امریکہ, تائیوان کی کھل کے حمایت کر رہا ہے, وہ برداشت نہیں کرتا تھا. پھر انڈو پیسیفک کا بھی مسئلہ تھا, یہ چین کے گلے تھے, یہ چلے آ رہے تھے. ٹریڈ خراب ہو گیا چین اور ان کا. تو اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے, آف کورس یہ کوئی ایک دم سے ملاقات نہیں ہوئی. اس ملاقات کو ارینج کیا گیا ہے دونوں طرف کے جو ڈپلومیٹس ہیں یا جو اسٹریٹجک یا جو لا انفورسمنٹ کے ہائر لیول کے لوگ ہیں, چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا نقصان دونوں دیشوں کو اور پوری دنیا کو ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اس ملاقات کو ارینج کیا گیا. اور یہ ملاقات ایپک جو کہ ایشیا پیسیفک فورم بنا ہوا ہے, ایک اکنامک فورم, اور وہاں پہ یہ اکٹھے ہوئے تھے. اور وہاں پہ صرف یہ دونوں ہی نہیں تھے, اور بھی بہت ساری دنیا کے لیڈر تھے, مگر خبر ان دونوں کی آئی. خیر, اب اس میں جو اوپننگ پوری دنیا کو دکھایا گیا, ٹیلی ویژن کو پوری دنیا پہ یہ بات پھیلائی گئی تاکہ یہ اس طرح ہی دنیا کے سپر پاورز نا اوپینین بناتی ہیں پوری دنیا کو. دکھایا صدر جو بائیڈن نے چند جملوں میں کہا کہ جی ہم 1 سال 1 دن بعد ملے ہیں اور ہمارے بڑے اختلافات ہیں, ہم کمپیٹیٹر ضرور ہیں آپس میں, لیکن ہمیں آپس میں کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہیے, ہمیں کمپیٹیٹر رہنا چاہیے, کانفلکٹس کانٹراڈکشن میں کنفرنٹیشن میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ باتیں کی. تو صدر شی نے جو باتیں کی جو ترجمے سے پوری دنیا تک پہنچی, انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ ہم دونوں کی بہت اچھی تجارت رہی ہے, آج بھی ہم دونوں بڑی طاقتیں ہیں, تو ہمیں اپنے اختلافات کو بلانا چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ لینگویج جو ہے نا, یہ جو میں نے سنی تو ایز اے مبصر, ایز اے جرنلسٹ, میں نے کہا بھائی یہ کچھ اپنا دھول بیٹھے گئی. اب یہ دونوں بڑی طاقتوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی ہم دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلا سکیں گے اتنے خوفناک ٹینس ماحول میں. چونکہ روس یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, ادھر اسرائیل حماس کی چل رہی ہے, تو یہ دونوں بہت جیسے کہنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینج کیا انہوں نے. اور یہ دونوں ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ تھی. چائنیز صدر کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ تھی, چونکہ وہ بھی اندر ہی اندر اپنی کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی تھوڑے ان پاپولر ہوئے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں کے اکنامک حالات خراب ہو گئے ہیں, اور چین کی شراکت داری, کاروباری شراکت داری امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ اگر اچھی نہیں ہوگی تو وہ اور خراب ہوں گے. تو چین کے لیے بری پروجیکشنز ہیں, چونکہ چین ایک جتنا بڑا پھر امیر ہوتا ہے اس کے لاسز بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چین امیر تو بہت ہو گیا ہے, مگر جو لاسز پھر ہوں گے وہ بھی پھر بہت بڑے ہوں گے. غریب آدمی کے لاسز بھی پھر اتنے ہی ہوتے ہیں جتنی کہ اس کی اوقات ہوتی ہے. اب چین بڑا ہو گیا تو اس کے لاسز بھی بہت. تو چین کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بھئی یہ گڑبڑ ہوگی, اور صدر شی پر یہ رسپانسبلٹی آن پڑی کہ بھئی مجھے اب یہ کرنا ہے, ادروائز میری عوام, میری کمیونسٹ پولٹ بیورو وہ خوش نہیں ہوں گے. تو انہوں نے بھی اپنی لینگویج بدلی ہوئی تھی. یعنی واضح طور پر میرا خیال ہے کہ چائنا کی لینگویج زیادہ بدلی ہوئی تھی, امریکہ کی کم بدلی ہوئی تھی. امریکہ کو بھی تعلقات کی جو ہے بہتری درکار تھی, ریکوائرڈ نظر آتی تھی, لیکن چائنا کو تو بہت ہی تھی نا. چائنا تو یوں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اب بند کرو جی اس مسئلے کو, اب ہم کر لیں گے. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ چائنا کو اگر تھوڑی سی امریکہ کوئی اچھی بزنس کی آفر کر دیتا تو چائنا نے کہنا تھا میں روس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ رشیا. چونکہ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ کاروبار کیے بغیر کوئی بھی دنیا کم دیش, فرینکلی یہ ایک ریالٹی ہے, کوئی بھی دنیا کا دیش آگے نہیں جا سکتا. چلیے, صدر
بائیڈن نے صدر شی کو ڈکٹیٹر بھی کہہ دیا. اس بار اس بات کو چینی صدر کیوں برداشت کر گئے اور ایپیک کا یہ سمٹ صرف امریکہ چائنا ملاقات کی ہی نظر کیوں ہو گیا، جیسا کہ آپ نے پریویسلی بھی کہا کہ جبکہ وہاں پہ اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے؟ بڑی دونوں باتیں اہم ہیں، اس کی دونوں کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، صدر بائیڈن نے تو ان کو ڈکٹیٹر کہہ دیا. اب میں نے وہی بات کی ابھی 1 منٹ پہلے کہ امریکہ کا جو رویہ تھا ٹورڈز چائنا وہ تھوڑا اگریسو ہی رہا، لیکن چائنا بالکل جیسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارا ایکسپریشن ہے لیٹ جانے والا، مطلب کہ یار بہت ہو گئی اب، بیکاز ہم برداشت نہیں کر سکتے آگے جو ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں اکانومی کے. تو چائنیز تو اس پوزیشن میں مجھے نظر آئے. اچھا، صدر بائیڈن سے پھر کہا انہوں نے، صدر بائیڈن تو بیچارے ان کی زبان پہ بھی ان کو قابو نہیں رہتا، ان کو یاد بھی نہیں رہتا، عمر بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے 80+ کے ہیں وہ بڑے سیزنڈ پالیٹیشین، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن وہ انہوں نے ڈکٹیٹر کہہ دیا. تو ان کو بعد میں پریس کانفرنس میں ایک جرنلسٹ نے کہا کہ آپ نے ڈکٹیٹر کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ ایک کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ تو نہیں ہے نا، تو ڈکٹیٹر کہنے میں کیا حرج ہے. تو انہوں نے مطلب اس کو لائٹ بھی کر دیا اور ساتھ اپنی بات کو بھی رکھ دیا. چائنا نے اگرچہ اس پہ اعتراض کیا، ان کی منسٹری نے کہا کہ یہ بڑی غیر مناسب ہے، مگر یہ غیر مناسب بات کو سمجھتے ہوئے بھی چائنا نے کہا ہے کہ بہت ہی ہمارا کامیاب دورہ رہا. جیسا میں نے کہا، وہ جیسے لیٹے ہوئے تھے کہ جناب ٹھیک ہے جو بھی ہوگا اب ہم برداشت کریں گے، اب ہم نے آپ کے ساتھ کاروبار دھندا کرنا، ہم نے ٹائر بانڈز بھی آپ سے بلینز اینڈ بلینز رادر $1 ٹریلین کے خریدے ہوئے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ نمبرس، لیکن جو یہ اڑتی خبریں ان کے مطابق بہرحال ٹائر بانڈس لیے ہوئے ہیں. مطلب پھر اس کے بعد چائنا نے یعنی صدر شی نے سین فرانسسکو میں ایک بہت بڑی بزنس کلب سے خطاب کیا. ان کی میز پہ جو بیٹھنے والے لوگ تھے بزنس مین، ان کی $40,000 ہزار کی ٹکٹ تھی اور $1,000 $2,000 کی شاید باقیوں کی ٹکٹیں تھیں. تو مطلب ایک بہت بڑا تھا. تو وہ دیکھیے جو بزنس مین ہوتا ہے نا، بزنس مین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہم اسرائیل کے ہیں یا ہم جو ہیں یا ہم کرسچن ہیں اور اس وقت اٹیک ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں. ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری کارپوریشن آج 10 بلین کی ہے تو کل 15 بلین کا اگر کہیں چانس نظر آتا ہے تو وائی ناٹ. اب امریکن بزنس پیپل کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہم چائنا کی مارکیٹ کو چھوڑ کہ کہاں جائیں گے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کنزیومر بھی ہیں، صرف مارکیٹ ہی بڑی نہیں ہے، کنزیومر ریشو بھی بہت ہے. ٹھیک ہے بھارت میں بھی بڑی مارکیٹ ہے، وہاں آلریڈی کام کر ہی رہے ہیں، مگر چائنا کی مارکیٹ کیوں چھوڑیں؟ بھارت کی مارکیٹ میں ہم جا رہے ہیں، بھارت کو بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم چائنا کی مارکیٹ چھوڑ دیں. اور چائنا کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ہمیں یہ بزنس مین چاہیے، ان کا پیسہ یہاں پہ آتا رہے تو اکانومی چلتی ہے. تو وہ بزنس مین بھی تالیوں پہ تالیاں بجا رہے تھے صدر شی کے لیے، جان نثار کر رہے تھے. وہاں مجھے یاد ہے میں نے وہ پوری تقریر سنی صدر شی کی بھی، اور اس میں وہ بھی تھی امریکہ کی جو اسٹیٹ سیکرٹری فار کامرس ہیں، مس جینا غالباً ان کا نام ہے. وہ بڑی سمجھدار عورت ہیں، بڑی کلیئر ہیں، مگر وہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھئی جو چائنا کی جو ترقی ہوگی اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا یہی بات امریکہ پہلے بھی کہتا تھا، لیکن جب چائنا کی ترقی ہو گئی تو امریکہ کو فرق پڑے گا. جب چائنا نے کہا کہ اب میں ملٹری پاور بھی بننا، تو امریکہ نے کہا نو 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 یو کینٹ ڈو دیٹ. تو اچھا اب وہ پھر وہ الٹی باتیں، پرانی باتیں دہرا رہی ہیں. تو سیاست میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی. تو اس ساری صورتحال میں میں آخری اس میں کمنٹ یہ کروں گا کہ باقی کیوں دب گئے. تو وہ واقعی میں نے شروع میں بھی کہا کہ باقی جو لیڈر تھے انڈونیشیا کے، ایون ہمارے پرائم منسٹر ٹروڈو اور میانمار، اور غالباً میانمار کے بھی تھے، وہ جو پورے کا پورا وہ جو ہے پیسیفک اوشن ہے، وہ اس کی کلب بنی ہوئی ہے، وہاں کے لوگ تھے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انڈیا اس میں کیوں شامل نہیں ہے، چونکہ انڈو پیسیفک بھی ہے. اینی ہاؤ یہ پرانی کلب ہے، اس میں یہ لوگ شامل ہیں. تو پھر اس میں کچھ غالباً ساؤتھ امریکہ کے بھی کچھ کنٹری ہیں. تو جتنے کوئی شاید 18-20 سم تھنگ لائک دیٹ کنٹریز ہیں، وہ کسی کی کوئی خبر نہیں آئی. ساری خبریں صدر زی اور صدر بائیڈن ہی کھا گئے. ہاں پرائم منسٹر ٹروڈو چونکہ ہم کینیڈین ہیں، ان کی میں نے پریس کانفرنس سنی تھی، وہ بھی انٹرسٹنگ تھی.
تو اس پریس کانفرنس میں چائنا کے جو کہ کینیڈا کے ساتھ بھی بڑے ایشو ہیں، 2 مائیکلز کا ایشو ہوا، تو ان سے جرنلسٹوں نے پوچھا کہ آپ چائنا کو اب کیسے دیکھیں گے، تعلقات ٹھیک کریں گے؟ تو انہوں نے بھی، ٹروڈو نے وہی لائن ٹوکی جو بائیڈن نے ٹوکی تھی، جو یعنی بڑے بھائی نے، امریکہ کینیڈا کے لیے بڑا بھائی ہے ہر اعتبار سے، اکنامکس، پالیٹکس کے لیے، انٹرنیشنل افیئرس کے لیے، تو جو انہوں نے لائن ٹوکی تھی، تو پرائم منسٹر ٹروڈو کے لیے بھی ایک موقع مل گیا کہ وہ بھی چائنا کے بارے میں ذرا سخت لائن ہی رکھیں. اگر امریکہ نے سخت لائن لے لی ہے تو وائی ناٹ، تو ان کے لیے بھی ایک موقع مل گیا. تو بہرحال یہ ملاقات پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ زی کی نظر ہو گئی. چلیے اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ایک اور طرف چلتے ہیں. آخر میں پاکستان کے جوان سال سیاستدان بلاول بھٹو اگلے الیکشن کے سلسلے میں پریشان کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ ہاں، یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے، چونکہ بلاول بھٹو بہت ہفتوں سے شور ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کا فیصلہ ان کے مطابق ابھی سے ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی یا مسلم لیگ نواز کی حکومت بنے. تو وہ اور ان کے والد زرداری صاحب تو خیر بہت سیزنڈ پالیٹیشین ہے، بلاول تو ابھی بچہ ہے. بلاول تو بہت اسٹوپڈ باتیں اس نے اپنے بھارتی پرائم منسٹر کے بارے میں ادھر وہ کی ہیں، جس سے اس کا خراب ہی ہوا امیج. لیکن اب یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب تو سیزنڈ ہیں، وہ تو شاید نہیں بولیں گے اس مسئلہ پہ، لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے بلاول بول رہا ہے. کچھ کا یہ بھی کہنا ہے، پاکستان سے کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں، میرے پاس کوئی ویریفائڈ سورس نہیں ہے اس کا، کہ اس معاملے میں زرداری اور بلاول کا بھی اختلاف ہے، یعنی باپ بیٹے کا بھی اختلاف ہے. یعنی زرداری صاحب تو نواز شریف، شہباز شریف یعنی شریف فیملی کے ساتھ ہر صورت چلنے کو تیار ہے، مگر بلاول کو لگ رہا ہے کہ بھئی میرا سکوپ خراب ہو گیا. چونکہ بلاول جب تھے انٹرم گورنمنٹ میں فارن منسٹر، اس وقت میاں شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، تو بلاول کا یہ خیال تھا کہ میں شاید اب بہت ہی کوئی ذہین ہو گیا ہوں، پاپولر ہو گیا ہوں، تو مجھے شاید کوئی نیکسٹ پرائم منسٹر پاکستان کی آرمی بنا دے. بہت پاپولر، بہت ایک زمانے میں بہت آئے، وہ ایک دم سے اچھل کود ہو گئی نا اس کی. تو بلاول کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اس میں مطلب وہ آرمی کا سب سے چہیتا عمران خان تھا، وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا، تو بلاول کی کیا اوقات ہے. یہ بات بلاول کے والد یقینی طور پر سمجھتے ہیں. بلاول بھی کافی حد تک سمجھ چکے ہیں، مگر شاید پبلک کنزمپشن کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں. لیکن ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ جی اب ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، نواز شریف کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، کہ جناب آپ آگے بڑھیے اور اگلے پرائم منسٹر آپ ہوں گے. اچھا، اب بلاول کا یہ کہنا کہ اگر الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کا فیصلہ کر لیا، جیسا کہ وہ انہوں نے کہا ہے ریسنٹلی، تو پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ. تو یہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں بلاول، ڈیموکریسی میں تو ہاں، لیکن بلاول بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، مگر بلاول کو اس گراؤنڈ ریئلٹی کا خود پتہ ہے کہ پاکستان میں تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. پاکستان میں تو جب ان کی سرکار آئی تھی تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو ان کی سرکار کو آنے دیا تھا. مطلب پہلے بے نظیر بھٹو کو 2 بار آنے دیا، ان کی والدہ کو، پھر ان کی سرکار کو بننے دیا جس میں زرداری صاحب صدر ہی رہے. تو ٹھیک ہے، مطلب ان کی اپنی پاپولیرٹی بھی ان کی پارٹی کی تھی، لیکن کوئی سویپنگ قسم کا کوئی نہیں تھی، کوئی ایسا لینڈ سلائڈنگ، مجھے کہنا چاہیے کوئی لینڈ سلائڈنگ پاپولیرٹی نہیں تھی ان کی. تو اب بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چونکہ بلاول کو پتہ ہے پاکستان میں حکومتیں اسی طرح بنتی ہیں. عمران خان کی حکومت بھی آرمی نے اسی طرح پہلے سے ہی بنا دی تھی، ان کی الیکشن سے پہلے ہی سین تیار کر دیا تھا، اور الیکشن کے بعد اور الیکشن کے دنوں میں جہاں جہاں کسر پوری ہوتی تھی، جہاں جہاں لوگوں کو توڑنا تھا، ووٹ ڈالنے تھے، وہ کر دیا تھا انہوں نے. تو اسی طرح ہی اب بلاول کو لگ رہا ہے کہ بھائی پھر ہوگا. تو اب مطلب اس کا بولنا تو جائز ہے بلاول کا، اور میرا خیال ہے پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، زیادہ تر اپنی سیاست چمکانے کے لیے، ایٹ لیسٹ دنیا کو یا پاکستانی عوام کو یہ تو بتانا ہے نا کہ پیپلز پارٹی بھی کہیں ہے، بھائی ہمیں بھی دیکھو، میں بھی کہیں ہوں، بھائی میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو. تو یہ پالیٹکس کا ایک ڈھنگ ہے. لیکن پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر قوت نے، یعنی پاکستان آرمی نے چاہنا ہے، اور انہوں نے جو چاہنا ہے اس کو پھر مینوورنگ بھی انہوں نے ہی کر دینی ہے. لیکن پھر بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ فروری میں کہہ رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں اگلے سال، اگر وہ ہو گئے تو اس میں کیا ایسا ہی ہوگا ایگزیکٹلی جیسا کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. تب تک ہو سکتا ہے کئی اور صورتیں بدلیں اور آرمی نئی سچویشن عین موقع کے مطابق کی سچویشن کے مطابق
اپنے جو مہرے ہیں پتے ہیں وہ ڈفرینٹ کھیل جائے. یو نیور نو. طاہر گورا صاحب آج کے بلا تکلف شو میں بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.